S.Jabin چینل میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے بات کی تھی انڈائریکٹ اسپیچ کے رولز کے حوالے سے۔ ان رولز میں نے آپ کو مین چینجنگز پوائنٹس بھی بتائے تھے کہ ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں آپ نے جب چینجنگ کرنی ہے تو ان کے لیے کون سے ایسے پوائنٹس آپ کو ذہن میں رکھنے پڑیں گے، ان پوائنٹس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ سب سے پہلے میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ چینج ان وربس کے حوالے سے بتایا تھا، چینج ان پروناؤنس کیا کرنا ہے، چینج ان ٹینس اور انورٹڈ کاماز کنورٹ ان ڈیٹ۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ہم ون بائی ون کر کے یہ سارا کچھ کریں گے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے چینج ان وربس کے حوالے سے، یعنی افعال میں تبدیلی کے حوالے سے۔ لیکن سب سے پہلے کچھ کانسیپٹس ہیں جو کہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے پڑیں گے، اور وہ یہ ہیں آپ نے اپنے ذہن میں کون سی ایسی چیزیں رکھنی ہیں، کون سے ایسے کانسیپٹ رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ جملے میں سبجیکٹ ہے، آبجیکٹ ہے، یعنی فاعل اور مفعول دونوں موجود ہیں۔ جہاں پہ فاعل اور مفعول ہوگا وہاں پہ کیا چینجنگ لانی ہے، جہاں پہ فاعل ہے اور مفعول نہیں ہے تو وہاں پہ کیا تبدیلی لے کر آنی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ پروناؤنس کے حوالے سے، پروناؤنس میں سے فرسٹ پرسن کون سے پروناؤنس ہیں، سیکنڈ پرسن کون سے پروناؤنس ہیں، تھرڈ پرسن کون سے پروناؤنس ہیں۔ فرسٹ پرسن میں آتے ہیں آئی، مائی، مائن۔ اب یہ جو مائی، مائن یا می وغیرہ ہے یہ ہمارے پاس فاعلی اور مفعولی حالت ہوتی ہے، اور وی، اور، آورز، اس۔ اور اسی طرح سیکنڈ پرسن میں آ جائے گی بات یو اور یورس کی، تھرڈ پرسن میں بات آ جائے گی ہی، ہز، ہم، شی، ہر، دے، دیئر، دیم، اٹ، اٹس۔ اب یہاں پہ فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن یہ دونوں حاضر ہوتے ہیں، یہ دونوں آپس گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آئی کو لے لیں یا یو کو لے لیں، یہ دونوں حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن جو تھرڈ پرسن ہے جس کی موجودگی نہیں ہوتی، جو کہ غیر حاضر ہوتا ہے، جو کہ غائب ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس آ جائے گا ہی، شی، اٹ کی اور دیئر کی شکل میں۔ اب تھرڈ نمبر پہ کانسیپٹ ہمارے پاس آ جائے گا ٹینسز کے حوالے سے، کہ جو ہمارے پاس دو پارٹس ہیں، کوماس کے اندر اور کوماس کے باہر۔ جو کوماس سے باہر ہوگا وہ رپورٹنگ سپیچ کہلائے گا، اور جو کوماس کے اندر ہوگا وہ ہمارے پاس رپورٹڈ سپیچ کہلائے گا۔ جو تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے کانسیپٹ وہ ہے ٹینسز کے حوالے سے۔ ٹینسز جو کوماس سے باہر یعنی رپورٹنگ سپیچ میں کون سا ٹینس استعمال کیا گیا ہے، اور کوماس کے اندر کون سا ٹینس استعمال کیا گیا ہے رپورٹڈ سپیچ کے لیے، ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے فارمولا کی۔ یہ ایک قسم کا فارمولا ہے جو کہ آپ نے ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں جب جانا ہے، جب چینج کرنا ہے جملے کو، تو آپ نے ان 6 پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے آئیڈینٹیفائی کا۔ آئیڈینٹیفائی میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے چینج آف رپورٹنگ ورب، یعنی کہ کوماس سے باہر جو رپورٹنگ سپیچ ہے اس کا رپورٹنگ ورب جو ہے اس کو کیسے تبدیل کرنا ہے۔ پھر آپ نے جو انورٹڈ کوما ہے ان کو آپ نے چینج کر دینا ہے، کنورٹ کر دینا ہے ڈیٹ میں۔ پھر پروناؤن کی تبدیلی آئے گی، پھر ٹینسز کی تبدیلی آئے گی، اسی طرح اپڈیٹ ٹائم اسپیسیفک ورڈز آئیں گے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آئیڈینٹیفائی کا، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے اپڈیٹ ٹائم اسپیسیفک ورڈز کون کون سے ہیں۔ یہاں پہ آتی ہے بات اگر کوماس سے باہر آپ کا پاسٹ ٹینس ہوگا، یعنی کہ رپورٹنگ سپیچ اگر آپ کا پاسٹ ٹینس میں ہوگا تو کوما کے اندر یعنی رپورٹڈ سپیچ والے حصے کو آپ تبدیل کرتے وقت مختلف الفاظ میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس اگر یہ اپڈیٹ ٹائم ورڈز کے حوالے سے یہ ورڈز آتے ہیں اپڈیٹ ٹائم کے حوالے سے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں جہاں دیس آئے گا وہاں پہ آپ نے ڈیٹ لگا دینا ہے، جہاں پہ دیز آئے گا وہاں پہ دوز لگا دینا ہے رپورٹڈ سپیچ میں۔ یعنی اگر باہر آپ کا پاسٹ ٹینس چل رہا ہے تو رپورٹڈ سپیچ میں اگر ناؤ لکھا ہوگا تو وہاں پہ آپ نے دین لکھ دینا ہے پاسٹ ٹینس میں تبدیل کرتے وقت۔ ہیئر لکھا ہوگا تو دیر لکھ دینا ہے، پھر ایگو، بیفور، ٹوڈے، دیٹ ڈے، ٹمورو، دی نیکسٹ ڈے، دس، سو، یسٹرڈے، دی پریویس ڈے، لاسٹ نائٹ، دی پریویس نائٹ بھی کہہ سکتے ہو آپ، یا نائٹ بیفور بھی کہہ سکتے ہو، ٹو نائٹ، دیٹ نائٹ، دی نیکسٹ ڈے، دی فالوئنگ ڈے، اٹ، دیٹ، ہینس، دینس، ہدر، دھر۔ یہ تو تھے آپ کے پاس وہ والے الفاظ جو کہ آپ نے اپڈیٹ ٹائم اسپیسیفک ورڈز کہلاتے ہیں۔
अपडेट टाइम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये 6 स्टेप्स आप लाजमी याद कर लीजिएगा। हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप आता है वो है हमारे पास आइडेंटिफाई का। अब आइडेंटिफाई में क्या क्या आपने देखना है, ये 2 आज हम करेंगे, ये वाले 2, और ये तीसरा खुद ब खुद होता चला जाएगा, वो तो मैंने आपको बता दिया है। यानी आपके पास आज की वीडियो में इन 3 पॉइंट्स पे बात होगी। आइडेंटिफाई आपने क्या करना है कि जुमले में सबसे पहले देखना है आपने कि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन में, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन यूज़ हो रहा है, सेकंड पर्सन यूज़ हो रहा है या थर्ड पर्सन यूज़ हो रहा है, और टेंस कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है। दूसरे नंबर पे बात आ जाती है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज कैसे करना है कि अगर पास्ट में वो बात आ रही है सेट टू के हवाले से, तो वहाँ पे आपने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर देना है टोल्ड में। सेट टू आएगा तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, सेड आएगा तो सेड में ही रहेगा, से टू आएगा तो टेल में, और सेस टू आएगा तो टेल्स में आ जाएगी बात। अब ये तो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स आपके यहाँ पे ही क्लियर हो चुके हैं। आइडेंटिफाई, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और रिप्लेस जो इन्वर्टेड कॉमास है कन्वर्ट इनटू डैट। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स हम 1 बाय 1 करके करेंगे। ये भी साथ साथ हो जाएगा। जैसे जैसे ये जुमले में वर्ड्स आएंगे वो आपको पता चल जाएगा, इसलिए ये टेबल मैंने आपके सामने पहले ही रख दिया है। तो आइए सबसे पहले हम पहला पॉइंट करते हैं, जिसमें आइडेंटिफाई चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। हम ये वाला पॉइंट करते हैं। अब आइडेंटिफाई का जो ताल्लुक़ है वो ज़्यादातर ताल्लुक़ है चेंज ऑफ प्रोनाउन के साथ, क्योंकि जब हम प्रोनाउन करते हैं उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह रिपोर्टिंग वर्ब आज हम करेंगे कि चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, वर्ब्स में तब्दीली कैसे हमने लेकर आनी है वो देखते हैं। चेंज इन वर्ब्स के हवाले से अगर बात करें तो इसमें हम उर्दू में इसको कहेंगे अफ़ाल में तब्दीली। हमारे पास जितने भी वर्ब्स हैं उनको हमने उनमें तब्दीली कैसे लेकर आती हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कोमा से जो बाहर वाला है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर वो आपके पास प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं लेकर आएंगे। ये याद रखिएगा कि कोमा से बाहर वाला जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका अगर वर्ब जोन सा है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच यानी टेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच है जो भी जिस टेंस में भी होगा वो आपने तब्दील उसको नहीं करना। रिपोर्टिंग वर्ब है अगर प्रेजेंट टेंस में है तो से या सेज में आपने कोई तब्दीली नहीं लेकर आनी। अगर से के साथ टू लिखा होगा टेल आ जाएगा, सेज के साथ टू लिखा होगा तो टेल्स आ जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच जोन है उसमें कोई तब्दीली आप नहीं लेकर आएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, फ्यूचर टेंस में ये फ्यूचर में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा तो यानी यू से यू विल से लिखा होगा तो आपने रिपोर्टेड स्पीच में कोई आपने तब्दीली नहीं लेकर आनी। ये इसका था पहला पॉइंट। अब हम इसकी एग्जांपल करेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो क्या होगा। तो ये देखें कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास प्रेजेंट टेंस में है तो जहाँ जहाँ से या सेज आएगा तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, जहाँ से टू या सेज टू आएगा तो आपने वहाँ पे टेल या टेल्स लगा देना है, यानी से टू की जगह टेल, सेज टू की जगह टेल्स। अब डायरेक्ट अगर बात करें जुमले की तो हमारे पास जुमला आता है शी सेज आई एम अ गर्ल। अब यहाँ पे देखें सेज आया, इसके साथ टू नहीं लगा तो मैं क्या करूँगी, सेज को सेज ही रहने दूँगी। डायरेक्ट मैं क्या करूँगी, मैं शी सेज इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म डैट शी इज़ अ गर्ल। अब यहाँ पे आई की जगह शी क्यों आया, ये जब हम प्रोनाउन चेंज इन प्रोनाउंस करेंगे तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। डायरेक्ट दूसरी एग्जांपल है वो है ही सेज इन्वर्टेड कॉमास शेरी इज़ प्लेइंग। ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, सारी बात यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, ये सारे प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पे शी इज़ प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो यहाँ पे ये देखें बाहर प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारे पास अंदर वाले टेंस में कोई तब्दीली नहीं आएगी शर्त के मुताबिक। डैड शेरी इज़ प्लेइंग। डायरेक्ट दे से टू अस यू हैव नॉट बिलीव्ड अस। इनडायरेक्ट में बात करेंगे तो से टू की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास से टू की जगह आ जाएगा टेल। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। दे से दे हमारे पास प्लूरल है इसलिए यहाँ इसके साथ से के साथ एस का इजाफा नहीं लगेगा, जहाँ से टू होगा वहाँ पे टेल लगा देना। दे से टू अस
they tell us that you have not believed us. تو یہاں پہ آ جائے گا we have not believed. اب you کی جگہ we کیوں لگا یہ بھی آپ کو جب چینج ان پروناؤنس کریں گے تب آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی. پہلے ہم یہ ایگزامپلس کرتے ہیں، یعنی ہم نے وربس میں چینجنگ کیسے لے کر آنی ہے. ڈائریکٹ کیا ہوگا، I say I do not waste my time. I say that I do not waste my time. نیکسٹ اس کی ایگزامپلس ہیں کہ ڈائریکٹ نریشن عمران says to me I shall go to لاہور. عمران tells me، اب says to آ جائے گا تو tells آ جائے گا. tells me that he will go to لاہور. The teacher says to me you are very hard working. The teacher tells me that I am very hard working. Direct narration I say he is leaving for Islamabad. The indirect I say that he is leaving for Islamabad. یہاں پہ دیکھیں، اب یہاں پہ اس کے ساتھ ٹو نہیں لگا، یہ ویسے کا ویسے نیچے آ جائے گا. جس کے ساتھ ٹو لگے گا اس کا رپورٹنگ ورب چینج ہوگا. سیز کے ساتھ ٹو لگا ٹیلز آ گیا، سیز کے ساتھ ٹو لگا ٹیلز آ گیا. یہ تو تھا ہمارے پاس پریزنٹ ٹینس. نیکسٹ میرے پاس آتا ہے کہ اگر ہمارے پاس فیوچر ٹینس کی بات کریں، ہمارے پاس رپورٹنگ ورب جو سا ہے وہ فیوچر ٹینس میں ہو. مثلا ثنا ول سے، ڈائریکٹ نریشن کیا ہے، ثنا ول سے انورٹڈ کاماز شیری بیڈس. ثنا ول سے انڈائریکٹ میں بات آئے گی، ثنا ول سے ڈیٹ شیری بیڈس. اب یہاں پہ دیکھیں ول سے آیا ہے، یہاں پہ اگر ول سے یا سے خالی آ جائے تو یہاں پہ آپ چینجنگ نہیں لے کر آئیں گے. سے کے ساتھ ٹو نہیں لگا، کوئی چینجنگ نہیں لے کر آنی. ثنا ول سے ڈیٹ شیری بیڈس. ڈائریکٹ نریشن یو ول سے ٹو می آئی ایم ناٹ گوئنگ ود یو. اب یہاں پہ انڈائریکٹ نریشن میں بات آ جائے گی یو ول ٹیل می، سے ٹو تھا ٹیل می دیٹ یو آر ناٹ گوئنگ ود می. ڈائریکٹ نریشن دا اولڈ مین ول سے دیٹ یو شوڈ اسپیک دا ٹروتھ. انڈائریکٹ اسپیچ دا اولڈ مین ول سے، اب یہاں پہ دیکھیں سے کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، دیٹ آئی شوڈ اسپیک دا ٹروتھ. یہاں پہ یو کی جگہ آئی کیوں آیا تو آپ کو یہ چینج ان پروناؤنس میں پتہ چل جائے گا. ڈائریکٹ نریشن شی ول سے ٹو می آئی کین ناٹ سالو دس سم. انڈائریکٹ نریشن شی ول ٹیل می، اب سے ٹو تھا نا ٹیل می دیٹ شی کین ناٹ سالو دس سم. اب یہ تو تھے کہ اگر آپ کے پاس رپورٹنگ ورب پریزنٹ ٹینس میں ہو یا فیوچر ٹینس میں ہو تو آپ نے اس طرح کی چینجنگ لے کر آنی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. نیکسٹ میرے پاس اس کا جو نوٹڈ پوائنٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر رپورٹنگ ورب آپ کا پریزنٹ ٹینس فیوچر ٹینس میں ہو تو آپ نے رپورٹڈ اسپیچ میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آنی. وہ میں نہیں لے کر آئی. یہ دیکھیں یہاں پہ پریزنٹ کا پریزنٹ ٹینس ہی ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، اور یہ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس ہے. اور اسی طرح فیوچر کی بات کریں تو یہ آپ کے پاس فیوچر ٹینس آ رہا ہے. دیکھیں شوڈ اور ول ٹیل جو اب یہ رپورٹنگ ورب اگر فیوچر ٹینس میں ہے تو آپ رپورٹڈ اسپیچ میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آئیں گے. ایسی صورت میں اندر والے الفاظ کو بھی تبدیل نہیں کریں گے. اندر والے الفاظ کون کون سے ہیں؟ گو ٹو لاہور، ہارڈ ورکنگ. پروناؤنس چینج ہوں گے، لفظ چینج نہیں ہوں گے. تھرڈ نمبر پہ بات آتی ہے ایسے فقرات میں صرف پروناؤنس کی تبدیلی ہوتی ہے اور کومے کو ہٹا کر ڈیٹ لگایا جاتا ہے. وہ میں آپ کو پر بتا چکی ہوں. اب اسی کا اگر ہم اس کا فورتھ پوائنٹ دیکھیں، یہ کون سا پوائنٹ چل رہا تھا؟ یہ میرے پاس تھا 3 پوائنٹ یہ تھے. فورتھ میرے پاس پوائنٹ آتا ہے کہ اگر رپورٹنگ ورب پاسٹ ٹینس میں ہو، پہلے پریزنٹ اور فیوچر میں تھا اب پاسٹ ٹینس میں ہے، تو رپورٹڈ اسپیچ آپ کے پاس اگر پریزنٹ ٹینس میں ہوگا تو وہ چینج ہو کے پاسٹ ٹینس میں چلا جائے گا. یعنی رپورٹنگ ورب اگر پاسٹ ٹینس میں ہے تو رپورٹڈ اسپیچ سارا ہی پاسٹ ٹینس میں ہوگا. تو کیسے؟ مثلا یہ دیکھیں رپورٹنگ ورب کس میں ہے؟ سیڈ میں ہے. سیڈ کس میں ہے؟ پاسٹ میں ہے. ڈائریکٹ نریشن کیا ہے؟ شیری سیڈ ہی رائٹس اے لیٹر. اب یہ کیا ہے؟ رپورٹڈ اسپیچ کس میں ہے؟ پریزنٹ ٹینس میں ہے. یہ پریزنٹ ٹینس آ رہا ہے، ہی رائٹس اے لیٹر. اب ہم نے پریزنٹ سے اس کو پاسٹ میں کرنا ہے. کیسے؟ شیری سیڈ دیٹ ہی روٹ اے لیٹر. رائٹس کی جگہ اس کی ہم فارم چینج کر دیں گے، روٹ اے لیٹر، اس کی فارم چینج ہو جائے گی. آگے ہمارے پاس آتا ہے کہ ڈائریکٹ نریشن ہی سیڈ شیری گوز ٹو ہوم. انڈائریکٹ نریشن ہی سیڈ دیٹ شیری وینٹ ٹو ہوم. دیکھیں یہاں پہ اس کا پاسٹ ٹینس آ جائے گا. ڈائریکٹ نریشن آئی سیڈ ٹو مائی فرینڈ یو آر گوئنگ ٹو لاہور.
انڈائریکٹ نریشن آئی ٹولڈ مائی فرینڈ دیٹ ہی واز گوئنگ ٹو لاہور. دیکھیں پیچھے آپ کے پاس سیڈ ٹو ہے, اس کی جگہ ٹولڈ لگا دیا, اور یہ کس میں ہے, پاسٹ میں ہے. آر کو ہم نے واز میں چینج کرنا ہے, پاسٹ میں چلا جائے گا رپورٹڈ اسپیچ. نیکسٹ میرے پاس بات آتی ہے, فورتھ پوائنٹ تھا. ففتھ پوائنٹ میرے پاس آئے گا کہ اگر رپورٹنگ ورب آپ کا پاسٹ ٹینس میں ہے تو رپورٹڈ اسپیچ فیوچر ٹینس سے فیوچر ٹینس میں اگر ہوگا تو اس کے ہیلپنگ وربس تبدیل ہوں گے. مثلا شیل کو آپ شوڈ میں کر دو گے, ول کو آپ وڈ میں کر دو گے. ڈائریکٹ نریشن کیا ہے, ہی سیڈ آئی شیل ہیلپ ہیم. انڈائریکٹ نریشن ہی سیڈ دیٹ ہی وڈ ہیلپ ہیم. اب یہاں پہ پروناؤنس کے وجہ سے بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ہی کے ساتھ وڈ آئے گا, شوڈ آئے گا, کیا آئے گا. یہ ضروری نہیں کہ یہاں پہ آپ نے شیل لکھا ہے تو شوڈ ہی آئے گا, تو یہاں پہ آپ نے پروناؤنس کے طور پر بھی دیکھنا ہے. ڈائریکٹ نریشن ہی سیڈ ہی ول سٹ, ہی سیڈ دیٹ ہی وڈ سٹ. ٹھیک ہے, یہ تو تھے کہ جب آپ کے پاس رپورٹنگ ورب پاسٹ ٹینس میں ہے, یعنی سیڈ آپ کے پاس پاسٹ ٹینس میں آ رہا ہے, تو رپورٹڈ اسپیچ اگر فیوچر ٹینس میں ہے تو وہ آپ کے ہیلپنگ وربس کو چینج کرے گا. یہ آپ کے پاس ہے ففتھ پوائنٹ. سکس پہ بات آتی ہے اگر رپورٹنگ ورب پاسٹ ٹینس میں ہو, یعنی سیڈ آ جائے, سیڈ ٹو آ جائے, تو یہاں پہ رپورٹڈ اسپیچ میں آلریڈی یہ والے وربس آ رہے ہوں. وربس یعنی مائٹ آ جائے گا, مسٹ آ جائے گا, شوڈ آ جائے گا, وڈ آ جائے گا, تو ایسے جملوں کا ٹینس تبدیل نہیں ہوتا. مثلا کیسے, ڈائریکٹ نریشن کیا ہے, ہی سیڈ ٹو می یو شوڈ ہیلپ دا پور. انڈائریکٹ نریشن کیا ہے, شوڈ آ رہا ہے, یہاں پہ شوڈ ہے تو شوڈ آ رہا ہے, ہی ٹولڈ می ڈیٹ آئی شوڈ ہیلپ دا پور. ڈائریکٹ نریشن کیا ہے, ہی سیڈ شی مسٹ ورک ہارڈ, ہی سیڈ دیٹ شی مسٹ ورک ہارڈ. دیکھیں یہاں پہ مسٹ آیا ہے, جملے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی, ٹینس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی. سیونتھ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اگر رپورٹنگ اسپیچ میں کوئی آبجیکٹ نہ ہو تو سیڈ کا لفظ تبدیل نہیں ہوگا. مثلا یہ دیکھیں, یا ہی سیڈ کے ساتھ اس کا کوئی آبجیکٹ موجود نہیں ہے. یہاں پہ تو می موجود ہے نا, لیکن یہاں پہ موجود نہیں ہے تو ہم نے سیڈ کو سیڈ ہی رہنے دینا ہے, وہ لفظ ہم نے تبدیل نہیں کرنا. اگر آبجیکٹ موجود ہے تو سیڈ کی بجائے آپ ٹولڈ لگا دیں گے اور سے کے بجائے ٹیل ہو جائے گا. تو یہ میں نے صحیح کر دیا, یہ ہو جائے گا جون سا تھا, جائے غلط لکھا ہوا تھا. تو کیا کریں گے, اگر آبجیکٹ آپ کا موجود ہوگا تو سیڈ نے ٹولڈ کی شکل اختیار کر لینی ہے اور سے نے ٹیل کی شکل اختیار کر لینی ہے. کیسے کر لینی ہے کہ اگر سیڈ کے ساتھ ٹو لکھا ہوگا تو یہ آبجیکٹ می موجود ہے تو یہاں پہ ٹولڈ آ جائے گا. اگر سے کے ساتھ ٹو لکھا ہوگا, آبجیکٹ موجود ہے تو ٹیل آ جائے گا. یہ تو تھا میرے پاس 7 اور 8 پوائنٹ. اب اگر رپورٹنگ ورب آپ کے پاس پاسٹ ٹینس میں ہے اور رپورٹڈ اسپیچ کے سارے جتنے بھی وربس ہیں وہ بھی آپ کے پاس پاسٹ ٹینس میں چینج ہو جائیں گی. اب ہمارے پاس وربس پاسٹ ٹینس میں چینج ہوتے کیسے ہیں, یہ دیکھیں, یہ ٹیبل آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم نے وربس میں چینجنگ لانی ہے, ڈائریکٹ اسپیچ سے انڈائریکٹ اسپیچ میں جانا ہے, تو جہاں جہاں پہ رپورٹڈ اسپیچ میں یہ ورڈز لکھے جائیں گے وہاں پہ آپ نے انڈائریکٹ نریشن میں چینج کرنے کے بعد یہ ورب آپ نے بیچ میں ڈال دینے ہیں. یعنی رپورٹڈ اسپیچ میں اگر پاسٹ ٹینس میں رپورٹنگ ورب پیچھے اگر کوما سے باہر جو رپورٹنگ ورب ہے پاسٹ ٹینس میں ہوگا تو رپورٹڈ اسپیچ میں اگر یہ ورڈ آ رہے ہوں گے تو آپ نے انڈائریکٹ میں چینج کرنے سے یہ والے وربس لکھ دیتے ہیں. جہاں جہاں از ایم آئے گا وہاں پہ واز لگا دینا ہے, جہاں پہ آر آئے گا ور آ جائے گا اس کی جگہ, جہاں پہ واز یا ور آئے گا وہاں پہ ہیڈ بین آ جائے گا, جہاں پہ ہیز یا ہیو آئے گا وہاں پہ ہیڈ آ جائے گا, جہاں پہ ہیز بین یا ہیو بین آئے گا وہاں پہ ہیڈ بین آ جائے گا. ڈو یا ڈز جہاں پہ لکھا جائے گا وہاں پہ ڈڈ آ جائے گا, جہاں پہ شیل یا ول لکھا جائے گا وہاں پہ شوڈ یا وڈ آ جائے گا, جہاں پہ کین آئے گا وہاں پہ آپ نے کوڈ لکھ دینا ہے پاسٹ ٹینس میں چینج کرنے کے لیے. کیوں, اس لیے کہ رپورٹنگ ورب ہمارے پاس پاسٹ ٹینس میں آ رہا ہے, رپورٹڈ اسپیچ کو ہم نے پاسٹ ٹینس میں کنورٹ کرنا ہے. جہاں پہ میں آئے گا وہاں پہ مائٹ, جہاں پہ مسٹ, ہیڈ ٹو ورب کی فرسٹ فارم آئے گی تو وہاں پہ آپ نے سیکنڈ میں چینج کر دینا اس کو, جہاں پہ سیکنڈ آئے گی وہاں پہ ہیڈ پلس تھرڈ میں چینج کر دینا ہے. یہاں تک آج کی ویڈیو میں آپ نے نوٹ پوائنٹ کرنے ہیں. اس کے جتنے بھی جملے ہوں گے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گی. یہ یاد رکھیے گا جب آپ نے رپورٹنگ ورب پاسٹ ٹینس میں کرنا ہے تو رپورٹڈ اسپیچ کے سارے جتنے بھی افعال ہیں, جتنے بھی وربس ہیں وہ بھی پاسٹ ٹینس میں چلے جائیں گے. یہ سارے آپ کے پاسٹ ٹینس کو شو کر رہے ہیں یہ سارے.
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پارٹ 2 میں آپ کو میں بتا دوں گی کہ ان کے جملے بنا کے بتاؤں گی کہ آیا ان کے جملے ہیں کیا، ان کے جملوں کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں، یا یعنی ایز ایم جہاں پہ لکھا ہوگا اس کو ہم واز میں کیسے لے کر جا سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔